بعض بزرگان، علماء، طلاب اور دوستوں نے علیہ السلام اور رضی اللہ کے بارے میں کچھ سوالات کیے، تو مومنین کے لیے اب یہ بتانا ضروری ہے کہ علیہ السلام اور رضی اللہ ان دونوں مفاہیم کے درمیان کیا فرق ہے۔ سب سے پہلے یہ بات بتانا ضروری ہے کہ ہم اہل بیت علیہم السلام کو رضی اللہ نہیں کہتے۔ رضی اللہ یہ مختص ہے صحابہ کے ساتھ، اور یہاں پر دراصل رضی اللہ اور علیہ السلام اگر تاریخی پس منظر میں اگر ہم جائیں تو یہ دو مبنا ہے، ایک مبنا اہل سنت کی طرف سے ہے اور دوسرا مبنا مکتب تشیع کی طرف سے۔ اہل سنت جو صحابی کو رضی اللہ کہتے ہیں، دراصل سورہ مبارکہ فتح کی آیت نمبر 18 کی بنا پر اہل سنت جو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں وہ اس وجہ سے ہے کہ چونکہ وہاں پر لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اسے بیعت اور رضوان بھی کہتے ہیں، اور اسی آیت کے بعد اہل سنت نے صحابہ کو رضی اللہ کہنا شروع کیا۔ اور ہم جو اہل بیت علیہم السلام کو علیہ السلام یا علیہم السلام جو ہم کہتے ہیں، اس کی بنیاد قرآن کی آیت، ایک تو آیہ درود و سلام ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہاں پر ایک تو درود کے بارے میں ہے، اور دوسرا جو حکم ہے وہ حکم سلام کے بارے میں ہے، اور درود کے بارے میں بھی متعدد آیات ہے کہ درود یہ حق آل محمد ہے۔ پیغمبر کے ساتھ جو حقوق معنوی اہل بیت ہے وہ ایک درود ہے، اور دوسرا جو حق معنوی ہے وہ ہے سلام۔ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، پیغمبر پر سلام کرو اے مومنو جیسا سلام کرنے کا حق ہے۔ ایک تو ہمارے پاس یہ ایک حکم قرآنی ہے، ہم جو علیہ السلام کہتے ہیں تو ہم اپنے جیب سے کسی شے کا اضافہ نہیں کرتے، بلکہ ہم قرآن کی اس آیت پر عمل کر رہے ہوتے ہیں، اور حکم الہی کے ہم پابند ہیں، اور یہ حق ہے محمد و آل محمد کا کہ ان پر جس طرح درود بھیجنا حق ہے، اسی طرح سلام بھیجنا بھی ایک حق ہے۔ اور اسی طرح اگر آپ دیکھیں جناب فخر رازی اہل سنت کے بہت معروف و مشہور مفسر ہے، متکلم ہے، اور بہت بڑے عالم دین ہے، وہ کہتے ہیں کہ اپنی تفسیر کبیر میں کہ آل محمد 5 چیزوں میں پیغمبر کے شریک ہے، ان میں سے ایک کیا ہے؟ درود ہے۔ جس طرح پیغمبر پر درود واجب، اسی طرح آل محمد پر درود واجب ہے۔ جس طرح پیغمبر پر سلام واجب ہے، اسی طرح آل محمد پر سلام واجب ہے۔ لیکن اہل سنت دوسری آیت سے بھی استفادہ اور استدلال کرتے ہیں کہ آل محمد پر سلام کرنا یہ ضروری ہے، وہ ہے سورہ مبارکہ صافات کی آیت سلام علی الیاسین۔ البتہ خود اگر اہل سنت تفسیریں اٹھا دے تو آپ کو یہاں پر 2 تفسیریں آپ کو نظر آ جائے، 2 تاویلات نظر آ جائے کہ یہاں پر الیاسین سے مراد وہی آل محمد ہے، اور یہ روایت جناب ابن عباس سے مروی ہے۔ تو یہاں پر بعض جس طرح جناب فخر الرازی ہے، اور اسی طرح ابن حجر نے الصواعق المحرقہ میں بھی یہی الیاسین کو آل یاسین کہا ہے، اور جناب طبری کے اگر آپ جامع البیان اگر اٹھائے تو وہاں پر بھی 2 قسم کی روایتیں اور 2 قسم کی قرأتیں موجود ہیں کہ سلام علی الیاسین، سلام
علی آل یاسین، یہ دونوں قراتیں آپ کو وہاں پر ملے۔ تو یہاں پر آپ دونوں طرح کی قرات کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر ہمارے پاس زیارت آل یاسین بھی ہے، اور اس کے علاوہ خود یاسین، سورہ مبارکہ یاسین پیغمبر کا نام ہے، اور آل یاسین وہی آل پیغمبر ہے۔ تو یہاں پر چونکہ سلام اگر آپ قرآن میں دیکھیں، قرآن میں کہیں پر بھی غیر معصوم کے لیے، دیکھو غیر معصوم کے لیے لفظ رضی اللہ آیا ہے۔ قرآن میں کئی مرتبہ لفظ رضی اللہ آیا ہے، لیکن کسی آیت میں بھی معصوم شامل نہیں ہے۔ خود یہی بیعت رضوان، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، خدا کب راضی ہوا مومنین سے؟ جب بیعت رضوان، جب تحت الشجرہ پیغمبر کے ہاتھوں پہ یہ لوگ بیعت کر رہے تھے، تو اس حالت پہ خدا راضی ہو گئے۔ تو یہاں پر چونکہ رضی اللہ کیا ہے؟ ایک اندرونی کیفیت ہے، اندرونی کیفیت ہے رضا، خوشنود ہونا، خوش ہونا، راضی ہو جانا، یہ ایک اندرونی کیفیت ہے۔ تو یہ اندرونی کیفیت کب پیدا ہوتی ہے؟ جب اطاعت کی منزل پر ہے۔ چونکہ صحابی کو ہم رضی اللہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ چونکہ دیکھو رضایت کب آتی ہے؟ پہلے غضب ہو، جو بندہ پہلے ایمان پر نہ ہو یقیناً اللہ اس پہ راضی نہیں ہے۔ تو جنہوں نے پیغمبر کے ہاتھوں پہ بیعت کر لی اور پیغمبر پر ایمان لے آئے، تو خداوند عالم اس حالت پہ راضی ہو گئے اور ان لوگوں پر راضی ہو گئے۔ کب؟ جب یہ اپنے معصوم رہبر کی اطاعت میں آ گئے۔ تو اس سے پہلے اللہ ان سے راضی نہیں ہے، لیکن معصوم کے لیے یہ نہیں ہے کہ پہلے اللہ راضی نہ ہو بعد میں وہ راضی ہو۔ اسی وجہ سے قرآن میں جتنے بھی رضی اللہ جن آیتوں کے لیے استفادہ ہوا ہے، سب میں غیر معصوم مراد ہے۔ لیکن جہاں تک یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، یہ رضی اللہ کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ راضیہ ایک مقام ہے، مرضیہ ایک مقام ہے، اور ارتضا ایک مقام ہے۔ یہ تینوں معنوی مقامات کا نام ہے۔ جو ہم رضی اللہ کہتے ہیں، یہ ہم یا انشاء ہے، قرآن میں خبر ہے، اور ہم جو کہتے ہیں یہ انشاء ہے، ہم کہتے ہیں کہ اللہ تم پر راضی ہو جائے۔ جب کسی کا نام لیتے ہیں اللہ تم پر راضی ہو جائے، تو یہ معصوم کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ معصوم تو پہلے ہی مقام راضیہ پر ہے، معصوم تو پہلے ہی مقام مرضیہ پر ہے، معصوم تو پہلے ہی مقام ارتضا پر ہے، کہ یہ مقامات کسی غیر معصوم کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو ہم جو صحابہ کے لیے رضی اللہ کہتے ہیں، خود اہل سنت درجنوں، آپ اہل سنت کتابوں کو اگر اٹھائے کہ یہ سوال ہوتا ہے، خود اہل سنت سوال کرتے ہیں کہ ہم تمام اصحاب کے لیے رضی اللہ عنہم کہتے ہیں، لیکن حضرت علی کے لیے ہم کہتے ہیں کرم اللہ وجہہ، یہ کیوں کہتے ہیں؟ تو خود اہل سنت جواب دیتے ہیں، بہت سارے اہل سنت کتابوں میں یہ جواب ہے۔ آپ اگر نیٹ پر بھی سرچ کریں تو آپ کو درجنوں علماء اہل سنت کے بیانات مل جائے، اور ان کے کتابیں ہیں۔ اور ایک وجہ یہ ہے کہ کیوں علی کو کرم اللہ وجہہ کہتے ہیں اور دوسرے اصحاب کو رضی اللہ، اہل سنت جواب دیتے ہیں چونکہ دوسرے صحابی بعد میں ایمان لے آئے، تو اللہ ان کے ایمان لانے کی وجہ سے اللہ راضی ہو گئے، اور چونکہ علی کو ہم کرم اللہ وجہہ کہتے ہیں، اس کی بنیادی وجہ اور علت یہ ہے کہ علی نے کسی بت کے آگے سجدہ نہیں کیا، علی ایک لمحہ کے لیے مشرک نہ تھے۔ علی نے جب آنکھیں کھولی ہے تو چہرہ رسالت کی زیارت کی ہے۔ اگر علی نے اگر کچھ کھایا ہے تو لعاب دہان پیغمبر، تو علی چونکہ بت
پرست بن کر نہیں، بت شکن بن کر آئے ہیں، تو علی کے لیے کہتے ہیں کرم اللہ وجہہ، لیکن دوسرے صحابی کے لیے ہم رضی اللہ عنہم کہتے ہیں۔ یہ اہل سنت کا جواب ہے۔ اور اس کے علاوہ کہ دیکھو رضی اللہ کہنا یہ ہم جیسے گناہگاروں کے لیے ہے، کیونکہ قرآن نے کہا ہے کہ تم پہ اللہ راضی کب راضی، مختلف مراحل ہے۔ ایک مرحلہ ہے کہ جنت میں جانے کے بعد بھی رضوان اللہ اکبر، وہاں پر رضوان اللہ آیا ہے۔ یہ رضوان اللہ ایک مقام ہے، ایک عطیہ پروردگار ہے، یہ رضی اللہ کے معنی میں نہیں ہے۔ رضی اللہ ایک کیفیت ہے، رضوان اللہ ایک عطا یہ پروردگار ہے، تو کیفیت اور عطا میں فرق ہے۔ تو یہ رضوان اللہ یہ جنت عدن کے مقابلے میں ہے، یہ جنت کے باغات کے مقابلے میں ایک عطائے پروردگار ہے مومنین کے لیے۔ یہاں پر بھی کوئی معصوم اس میں شامل نہیں ہے۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ معصوم پر کیا اللہ راضی نہیں ہے؟ بھئی وہ تو مرضی الہی کے مالک ہے معصوم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، مرضات الہی یہ معصومین ہے ہی مرضات اللہ کے مالک، ان کے لیے رضا کا تقاضا اس کا کوئی معنی نہیں ہے، بلکہ یہ مرضی یہ الہی کے مالک ہے۔ اسی وجہ سے سورہ دھر میں مگر ہم نہیں پڑھتے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اے اہل بیت رسول آپ کچھ چاہتے ہی نہیں مگر وہی چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے، یعنی اللہ کی مشیت کے یہ مالک ہے، اللہ کی مرضی کے یہ مالک ہے، یہ مرضات اللہ کے مقام پر فائز ہے۔ تو ہم جو اہل سنت برادران جو رضی اللہ کہتے ہیں تو وہ چونکہ یہ مختص ہے صحابہ کے ساتھ، چونکہ رضی اللہ تم پر راضی ہو جائے، لیکن ہم جو اہل بیت علیہ السلام کے لیے جو علیہ السلام یا علیہ السلام کہتے ہیں یہ قرآنی حکم ہے اور یہ قرآنی دستور ہے، تو ہم دراصل علیہ السلام کہہ کے دراصل ہم ان کے ساتھ اپنے رابطے جوڑ رہے ہوتے ہیں، چونکہ علیہ السلام خود قرآن میں اگر آپ دیکھیں گے تو علیہ السلام یہ معصومین کے لیے استعمال ہوا ہے۔ سلام علی نوح فی العالمین، معصوم نبی ہے، سلام ہو نوح پر، سلام علی ابراہیم، سلام ہو ہمارے ابراہیم نبی پر، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام ہو ہمارے موسیٰ اور ہارون پر، سلام علی المرسلین، سلام ہو ہمارے پیغمبروں پر۔ یہ تمام کے تمام کیا ہے؟ معصوم ہستیاں ہیں، سلام کا بہت بڑا مرتبہ ہے۔ اسی وجہ سے پروردگار عالم نے اس سلام میں اپنے سارے معصوم نبیوں کو شامل کیا ہے، لیکن یہاں پر نبیوں کے ساتھ نبیوں کی آل کو شامل نہیں کیا، فقط ایک آل کو سلام میں شامل کیا، وہ ہے آل محمد سلام علی الیاسین کہہ کر پیغمبر کی آل کو سلام میں پیغمبر کا شریک قرار دیا۔ اور اسی وجہ سے سورہ مبارکہ صافات میں ایک اور بھی سلام ہے، وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، سلام ہو ان بندوں پر جنہیں اللہ نے خود چنا ہے۔ ارے جن بندوں پر سلام پروردگار ہر ایک پر نہیں ہے، بلکہ خدا کے مصطفیٰ بندوں پر ہے، اور وہ مصطفیٰ